جی شروع کریں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فعل ماضی اسٹارٹ کیا تھا، اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک لفظ ہے ضربن۔ ضربن کا معنی ہے بیان کرنا یا پٹائی کرنا۔ تو یہ روٹ ورڈ ہے ضربن جو ہے، یہ اس کو مصدر کہتے ہیں۔ مصدر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی سے نہیں بنا ہوتا مگر اس سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ اب اس سے بنتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس مصدر سے فعل ماضی بنے گا۔ فعل ماضی ہم بنائیں گے اس مصدر سے۔ تو فعل ماضی جو ہم اس سے بنائیں گے تو اس میں یہ جو مصدر ہے اس کا استعمال آئے گا، اور عربی کے اندر بہت آسانی سے مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، اور پھر فعل ماضی سے آگے حال اور استقبال وہ بنیں گے۔ تو یہ جو ضربن ہے یہ مصدر ہے، روٹ ورڈ ہے، اس سے فعل ماضی بنے گا۔ اب ہم پہ کوئی سوال ہوتا ہے کہ اس شخص کی کس نے پٹائی کی ہے، تو ہم اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں؟ پاسبل اس کے جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ایک شخص نے پٹائی کی ہے، ان دو نے کی ہے، ان سب نے کی ہے۔ تو یہ غائب کے صیغے ہم اس کو بتا رہے ہیں، یا اس ایک عورت نے کی ہے، ان دو عورتوں نے کیے ہیں، یا ان سب عورتوں نے۔ یا اس کا جواب ہو سکتا ہے آپ نے پٹائی کی ہے، آپ دو نے، آپ سب نے، یا آپ ایک عورت نے، آپ دو نے، آپ سب نے، یا میں کہہ سکتا ہوں میں نے پٹائی کی ہے یا ہم سب نے پٹائی کی ہے۔ تو اب یہ اس کے جواب ہیں۔ تو کیا جواب ہیں کہ جی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اور اس میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ہم اسی طریقے سے ضربن سے یہ سینٹنسز بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سینٹنس جو ہم بناتے ہیں وہ ہے اس ایک شخص نے پٹائی کی ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہم نے جو تین حرف تھے ضاد را با، اس کو اس طرح سے لکھا، ضاد را با، اور تینوں کے اوپر جو ہے ہم نے فتح دے دیا، زبر دے دی، تو ضربا۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اس ایک شخص نے پٹائی کی ہے۔ تو ہم رائٹ سائڈ پہ اشارہ کر کے ضربا کہیں گے کہ اس ایک شخص نے پٹائی کی ہے۔ اب ان دو نے پٹائی کی ہے، تو یہ دیکھیں ضاد را با ادھر ہی ہے، اور اس کے ساتھ الف لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ضربا، ان دو شخصوں نے پٹائی کی ہے۔ اور آگے ضاد را با وہی ہے، اور اس کے آگے واو لگا دیں گے، تو واو سے پہلے پیش آ جائے گی، تو ضربو، الف کو ساتھ لکھنا پڑے گا۔ یہ ایک اس کا فائدہ ہے، آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو عربی میں آپ ایسے سمجھیں کہ لغت میں یہ الف کو لکھا جائے گا جمع کے صیغے کے بعد، ضربو، ان سب نے پٹائی کی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے جو تھرڈ پرسن ہے وہ ہم نے بنا لیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے نصرن۔ تو نصرن سے بھی ہم بنا سکتے ہیں نصرہ، اسی طرز کے اوپر نصرہ، اس ایک شخص نے مدد کی ہے، نصرہ ان دو نے کی ہے، نصرو ان سب نے کی ہے، تو نصرن سے یہ بن گیا۔ اور آگے ایک لفظ ہے فتح، کامیابی دینا، فتح اس نے کامیابی دی یا اس نے کھولا، فتح فتحو، تو سیم صیغہ اسی طریقے سے بن جاتا ہے۔ اور اب اسی کا مؤنث ہم بناتے ہیں، تو وہ کیا بنے گا؟
ضربہ اسی طریقے سے ہے، آخر میں تا لگا دیں گے، ضربت ہو جائے گا. تو یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ صیغہ مؤنث کا بن گیا تو ضربت. اور اسی صیغے میں الف لگا دیں، ضربتا. ان دو عورتوں نے پٹائی کی. اور اب آگے کیا ہے کہ ہم الگ الگ کر سکیں تو نون کے ساتھ الگ کیا جاتا ہے. ضربنا، ضربنا، نون زبر نا، ضربنا، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ مؤنث جمع کی علامت ہے. ضربنا، تو ان سب عورتوں نے پٹائی کی. تو اب اس میں تو یہ ہمارے 6 صیغے بن گئے ہیں غائب کے. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اور اب اگر ہم اس کو حاضر کے اب بنائیں تو کیسے بنائیں گے مذکر کے لیے؟ تو 3 حرف تو وہی ہیں، تو یہ بن جائے گا ضربتا. اور ضربتا سے پھر آگے بنے گا یہ ضربتما. تما جو ہے یہ حاضر کے لیے ہے، 2 کے لیے. اور ضربتم، تم جو ہے یہ حاضر کے لیے، جمع کے لیے. تو ضربتا، ضربتما، ضربتم. اور مؤنث کے صیغے بنائیں گے تو سیم چیز ہوگی، ضرب اور تا زبر تا کی جگہ ضربتی ہو جائے گا. اور یہ صیغہ ایک جیسا ہی ہوگا، ضربتما. اور آگے ہے اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، یہ بن جائے گا ضربتن. تو یہ تنہ نشانی حاضر کی ہوگی، ضربتن. اور جو متکلم کے صیغے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ضربتو. یہ جو تا پیچھے 3 حرفی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تا ہے، تو ضربتو. تو یہ متکلم کی نشانی ہے واحد کی. پیچھے ایک صیغہ ہم نے ضربنا بنایا تھا، یہ ہے نون الف نا، ضربنا، یہ جمع کی نشانی ہے. تو یہ دیکھیں کسی بھی مصدر سے 3 حرف آپ نکال کے اسی طرز کے اوپر فعل ماضی آپ بنا سکتے ہیں. اب جاوید شاہ صاحب ذرا آپ اس کو پڑھیں، اس گردان کو. جی شوکت صاحب آپ پڑھیں اس گردان کو. ان میوٹ کر لیں. جی جی ضرب مصدر ہے، اس سے ہم ماضی بنائیں گے. جی جی وہ ضربا، ضربا، ضربو. اور اس کی مؤنث ہوگی ضربتا، ضربتا، ضربت، ضربنا. ضربت، ضربتا، ضربنا. ضربتا، ضربنا. جی جی. اور اس کا حاضر، ضربتا، جی جی. ضربتما، ضربتم. جی. اور مؤنث حاضر ہوگا، مؤنث ہوگی ضربتی، ضربتما، ضربتنا. جی جی. اور متکلم اس کے 2 صیغے ایک جیسے، ضربتو، ضربنا. ضربنا. جی ہاں، یہ اس کے صیغے ہیں.
اور یہی پورے قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ صیغے آپ کو اب نظر آئیں گے کہ جی تو دیکھیں یہ اب غفرہ سے ہے، معاف کیا اسے ایک مرد نے، تو وہی طرز ہے، غفرہ، غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتے، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا۔ سامعہ سے دیکھیں، سامعہ، سامعہ، سامعو، سامعت، سامعتا، سمینا، سمیتا، سمیتما، سمیتم، سمیت، سمیتما، سمیتنا، سمیتو، سمینا۔ نصرہ سے دیکھیں، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ جعلہ، جعلہ سے دیکھیں، بنایا اسے ایک مرد نے، جعلہ، جعلعا، جعلو، جہالت، جہالتا، جعلنا، جعلتا، جہلتما، جہلتم، جہلتے، جہلتما، جہلتنا، جہلتو، جہلنا۔ حسبہ سے دیکھیں، گمان کیا اسے ایک مرد نے، حسبہ، حسبہ، حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتے، حسبتما، حسبتنا، حسبتو، حسبنا۔ معزز ہوا وہ ایک مرد، کرما، کرما، کرمو، کرمت، کرمتا، کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتنا، کرمتو، کرمنا۔ تو یہ 6 وزن ہیں اس کے، 6 وزن، ایک ضربہ ہے، نصرہ ہے، سامعہ، اور اسی طریقے سے فتح، خاسبہ، کاروما، یہ 6 وزن پہ آتے ہیں، فعل ماضی آتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پہلے 4 اوزان پہ آتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ دیکھیں، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال اچھے کلمے کی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سی جگہوں میں، فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح، والذین، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، آمنو، ایمان لایا، جمع کا صیغہ، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور جن لوگوں نے آواؤ ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون، وہ لوگ ہی مومن ہیں، حقاً سچے، لہم، ان کے لیے، مغفرتوں اور رزق کریم، مغفرت اور رزق ہے عزت والا، من الذین عادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون، اٹا دیتے ہیں، یحرفون الکلمہ، اٹا دیتے ہیں الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی جگہ سے، یقولون، اور کہتے ہیں، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ تو ضربہ کا جو معنی ہے وہ بیان کرنا بھی آتا ہے، بیان کیا یا سفر کیا، اور ناصرہ کا معنی جو ہے وہ مدد کرنا آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ضاد، سین، نون اور فا، یہ آپ کو لغت میں اب نظر آئیں گے۔ ضاد کا مطلب ہوگا ضربہ کا وزن، سین کا مطلب ہوگا سامعہ کا وزن، اور نون کا مطلب ہوگا نصرہ کا وزن، فا کا مطلب ہوگا فتح کا وزن۔ تو ضربہ، مارا، بیان کیا، سفر کیا، یہ معنی ہے اس کا، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ نصرہ، مدد کی، سامعہ، سنا، فتح، کھولا یا فتح کیا۔ تجوید کے ساتھ ہے مل کر کہ سامعہ، سنا، فتح، کھولا، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ حاسبہ، حاسبا، حاسبو، حاسبت، حاسبتا، حاسبتا، حاسبتما، حاسبتم، حاسبتو، حاسبنا، اور حاسبت۔ تو یہ یہاں پہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، احسبہ، یہاں پہ حمزہ آیا، احسبہ، کیا گمان کیا، حاسب الناس، لوگوں نے، احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کر لیا لوگوں نے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے۔
وحسبوا اللہ تکونا فتنۃ، اور انہوں نے گمان کیا کہ نہیں ہے کوئی آزمائش، حسبتہم لولا منصورا، تو تو گمان کرے گا انہیں موتی بکھرے ہوئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حسبت ہو لجتن، اس عورت بلقیس نے گمان کیا اس کو حوض، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور مان لیا تو یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہے، وَحَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں، اور پھر پہنا دیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے پا لیا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب اگلا جو ہمارا سبق ہے، یہ پچھلے ہفتے ہم نے فعل ماضی کو دیکھا تھا، دوبارہ اس کا اعادہ کر لیا۔ اب اگلا سبق جو ہے فعل مضارع ہے، تو فعل مضارع کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو عربی میں تین حروف، فعل جو ہے نا 3 حروف سے بنتا ہے، فا عین لام سے، تو اس کے یہ 6 جو ہے نا وہ اوزان ہے فعل ماضی کے، ایک ضربہ ہے، نصرہ، سمعہ، فتح، حسبہ اور کرما۔ اور فعل مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور اعادہ اس کا ہم نے کر لیا ہے۔ اور فعل مضارع پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع عربی کے اندر ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جو بتائے گا جو حال کا معنی بھی بتائے گا، جو کام ہو رہا ہے اس کا معنی، اور فعل مضارع جو آگے مستقبل کا معنی بتائے گا۔ اس کا جو اشارہ ہم کریں گے، ہم فعل ماضی کا جو اشارہ کر رہے تھے وہ 90 ڈگری پر ہے، یہ 45 ڈگری پہ اس کا اشارہ کریں گے، تو اشارے کا خیال رکھنا ہے، جیسے آپ کو یاد رہے گا گردان پڑھنے میں، تو 45 ڈگری کے ساتھ آپ اشارہ کریں گے۔ تو فعل مضارع میں فعل ماضی فا عین لام سے بنتا ہے، فا عین لام کے شروع میں مضارع کی علامت حروف آتین، اور آخر میں فاعل کی علامت تثنیہ جمع، علامت تثنیہ و جمع وہ الف نون اور واو نون لگانے دینے سے بنتا ہے۔ فعل ماضی کے 3 وزن ہیں، وہ آپ نے پڑھے، فعالہ، فاعلہ اور فعولہ۔ سب سے زیادہ فعالہ، اس سے کم فاعلہ اور کچھ فعولہ کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں، جو فعل مضارع آئے گا اس کے بھی 3 وزن ہیں، وہ ہے یفعل، یفعل اور یفعل۔ یہ 3 وزن آئیں گے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ تو آپ دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے صرف اس پہ تبدیلی آ رہی ہے، پہلے کسرہ آیا، پھر فتح آیا اور پھر پیش آئی، سیم اسی طریقے سے جیسے فعل ماضی میں ہے، اور سارے کا سارا سیم ہے، یفعل، یفعل اور یفعل۔ تو سب سے زیادہ یفعل کا وزن استعمال ہوگا، اس سے کم یفعل کا وزن استعمال ہوگا، اور کچھ وزن جو ہے وہ یفعل کے وزن کے اوپر آئیں گے۔ ماضی اور مضارع، ماضی کیا ہے؟ فعالہ ہے، اور فعالہ کے ساتھ کبھی آئے گا فعالہ یفعل، کبھی آئے گا فعالہ یفعل، اور کبھی آئے گا فعالہ یفعل۔ تو یہ جو فعالہ وزن ہے فعل ماضی کا، اس کے ساتھ تینوں وزن آئیں گے، کبھی یہ جڑے گا یفعل کے ساتھ، کبھی جڑے گا یفعل کے ساتھ، اور کبھی جڑے گا یفعل کے ساتھ۔ اور جو ماضی ہے، جو فاعلہ ہے، وہ 2 کے ساتھ جڑے گا، فاعلہ یفعل کے ساتھ جڑے گا اور فاعلہ یفعل کے ساتھ جڑے گا، مگر فاعلہ یفعل کے ساتھ کبھی بھی پیر نہیں بنائے گا۔ اور فعولہ جو ہے صرف یفعل کے ساتھ پیر بنائے گا، یفعل کے ساتھ اور یفعل کے ساتھ وہ پیر نہیں بنائے گا۔ تو اس کے وزن اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ فعالہ یفعل، فعالہ یفعل، فعالہ یفعل، اور فاعلہ کے ساتھ فاعلہ یفعل، فاعلہ یفعل اور فعالہ یفعل کے ساتھ آئیں گے۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، تو آپ عزم کریں نیکی پر استقامت، نیک کام آپ کر رہے ہیں، عزم ہو، اسباب آپ کے پاس ہوں، نیک صحبت ہو۔ تو دیکھیں جی، ہم مذکر کا یہ بنا رہے ہیں، یفعل، عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، فعالہ سے ہم نے بنایا یا کے ساتھ یفعل،
اور پھر آگے ہم نے بنایا یفعلان، عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. تو یہ دو طرح کا معنی، دو طرح کا یفعلو عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یفعلان عمل کرتے ہیں یا کریں گے دو مرد، یفعلون عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، اور تفعلو عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ ایک مرد، تفعلان عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ دو مرد، تفعلون عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد، افعلو عمل کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، اور نفعلو عمل کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد. تو یہاں مؤنث میں دیکھیں افعلو اور نفعلو سیم ہیں، جیسے ماضی میں سیم تھے اسی طریقے سے مضارع کے اندر بھی سیم ہے. یفعلو عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یا نشانی ہے یہ مذکر کی یفعلو، اور اسی پہ مؤنث پہ آ جائیں تو یہ بن جائے گا تفعلو، عمل کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، یفعلان تو اس طرف آئیں مؤنث کی طرف تو یہ تفعلان ہے. تو صرف یا اور تا کا فرق ہے، سیغے ایک جیسے ہیں، تفعلان ہے. تو یفعلان تفعلان عمل کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، یفعلون عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، اور اس میں تبدیلی آئے گی، مگر یفعلنا شروع میں یا ہی آ رہا ہے، آخر میں نون کی تبدیلی آئی ہے یفعلنا. یہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے وہاں پہ ضربنا تھا، یہاں پہ یفعلنا نون آخر میں آیا، مگر یا آئے گی یہاں پہ یفعلون یفعلنا. یہاں دیکھیں تفعلو یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور تفعلینا شروع میں سیم ہی ہے، آخر میں یا نون آ گیا، تفعلینا یہ مختلف صیغہ ہے. تفعلینا عمل کرتی ہیں یا کریں گی آپ ایک عورت، اور تفعلان عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ دو مرد، اور سیم صیغہ ہے مؤنث کے اندر بھی، تفعلان عمل کرتی ہیں یا کریں گی آپ دو عورتیں، تفعلون عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد، اور تفعلنا تو یہاں پہ تفعلنا ہے، نون کی تبدیلی ہے، اور یہ حاضر ہے، عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب عورتیں. افعلو نفعلو تو یہ سیم ہے، افعلو نفعلو. تو ہم اس کو اسی طریقے سے ہم کریں گے. شاہ صاحب آپ جاوید شاہ صاحب آپ اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں ذرا، اور تھوڑا اس کی پریکٹس ہم کریں گے اس کے ساتھ، اشارے کے ساتھ. سوری میرے پاس کیمرہ اویلیبل نہیں ہے. چلیں شوکت علی صاحب کر لیں. نہیں کیمرہ آن کر لیں حضرت، کیمرہ آپ کا چل رہا ہے، کیمرے کو کریں نا ان میوٹ کریں کیمرے کو. جی چلیں اب ویسے آپ پڑھ لیں اس کو، اور اس کا اشارہ کر، جی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں. جی آواز آپ کی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک. یفعلو یفعلان یفعلون، اس کا مؤنث ہے تفعلو تفعلان یفعلن. جی مذکر ہے تفعلو تفعلان تفعلون، اس کا مؤنث ہوگا تفعلو کا تفعلین، جی تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو، اور مؤنث بھی اس کا افعلو نفعل. نفل. ٹھیک ٹھیک ترجمہ نہیں کیا میں نے، باقی بس ٹھیک کافی ہے. اب میں جو ہے وہ اردو میں معنی کرتا ہوں، تو شاہ صاحب اور اپنا شوکت صاحب آپ جو ہے نا اس کا صیغہ بتا دیں گے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں عمل کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، تو کون سا صیغہ آئے گا؟ تفعلو. تفعلو. اچھا جی، عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، یفعلان. اچھا جی، عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ دو مرد، تفعلان.
اور عمل کرتی ہیں یا کریں گی آپ دو عورتیں، تفعلان تفعلان سیم صیغہ ہے، تفعلان ہے، ٹھیک ہو گیا. اور عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ سب مرد، نفعلو آپ تفعلوا آپ سب آپ سب مرد تفعلو نفعلوا نہیں، آپ سب مرد، تفعلون، تفعلو تفعلون، تفعلون نون بھی آئے گا، تفعلون. جی ہاں. اور عمل کرتی ہیں یا کریں گی آپ سب عورتیں، تفعلنا تفعلنا، تفعلنا نون زبر نہ ہے، تفعلنا. عمل کرتے ہیں یا عمل کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد، افعلو افعلو. اور عمل کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد، نفعلو نفعلو. اب جو ہے میں صیغہ بولوں گا تو آپ حضرات جو ہے نا بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں جی یفعلو، عمل کرتے ہیں یہ کرے گا کرتا ہوں ایک میں ایک وہ ایک مرد وہ ایک مرد، عمل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اور اگلا میں صیغہ بولتا ہوں تفعلو، عمل کرتی ہے یہ کرے گی وہ ایک عورت. ہاں. اور بھی ایک معنی ہے اس کا تفعلو کا، اور بھی دیکھیں صیغہ آ رہا ہے، سیم آ رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے. تفعلوا عمل کرتے ہیں یا کرتے ہیں آپ ایک مرد. جی بہت اچھے. یہ تفعلو جو صیغہ ہے یہ ایک جیسا ہے کہ یہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہے اور مذکر حاضر کے لیے بھی ہے. تو یہ پھر اس کے کلام میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے یا عورت کی بات ہو رہی ہے. اور آگے ایک صیغہ میں بول رہا ہوں تفعلان ہے، عمل کرتے ہیں آپ دو مرد. کرتی ہے یہ کرے گی آپ دو مرد. ہاں آپ دو عورتیں. آپ دو عورتیں. تفعلان عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ دو مرد، اور تفعلان عمل کرتی ہیں یا کریں گی آپ دو عورتیں. اور ایک اور جگہ بھی یہ صیغہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تفعلانے دوسرے پر آ رہا ہے. ہاں دوسرے عمل کرتی. ہیں یہ کریں گی وہ دو عورتیں. تو دیکھیں کہ تفعلان یہ مذکر مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہ مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. غائب کے نیوز میں. جی ہاں. صحیح. تو اس کو بھی کلام کے اندر وہ سیاق کلام سے وہ اس کے دیکھا جائے گا کلام کے اندر کہ یہ صیغہ کس چیز کا معنی دے رہا ہے. تو یہ ایک جیسے ہیں، تفعلان تفعلان تفعلان. اچھا جی، تفعلین، عمل کرتی ہے یہ کرے گی آپ ایک عورت. ہاں تفعلین. یہ پہچان ہے جو یا نون ہے یہ، اور اس سینٹیکس کے اوپر جو صیغہ ہوگا تو وہ ہمیشہ مؤنث حاضر کا ہوگا اور واحد کا ہوگا، تفعلین. اور آگے جو ہے نا افعلو، عمل کرتا ہوں میں ایک مرد کروں گا میں ایک مرد. یا عمل کرتی ہوں میں ایک مرد یا ایک عورت. ایک عورت، دونوں جگہ یہ استعمال ہو رہا ہے. نفعلو، عمل کرتا ہوں کرتے ہم سب مرد یا عمل کرتے ہیں ہم سب عورتیں. جی ہاں. تو یہ صیغہ یہ ہو گیا جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اچھا جی، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ زبر والے چار حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں، زبر والے چار حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں کہ ماضی سے ہم مضارع بنا رہے ہیں تو اس میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ یہ حمزہ آتا ہے، تا آتا ہے، یا آتی ہے، نون آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں حروف آتین. حروف آتین یہ مجموعہ ہے حمزہ، تا، یا اور نون کا. یہ نشانی ہے مضارع کی کہ یہ چار حروف ہمیشہ شروع میں آئیں گے، حمزہ، تا، یا، نون. تو یہاں دیکھیں یا آیا یفعلو، یفعلان، یفعلون. تا آ گئی تفعلو، تفعلان، تفعلون. اور حمزہ آ گیا افعلو، نفعلو. تو یہ شروع میں آئیں گے، یہ شروع میں. اور اسی طریقے سے زبر والے چار حروف جو ہمیشہ شروع میں آتے ہیں جیسے حمزہ، تا، یا، نون، آتین. اور ضمیر جو ہے وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے ہوا، علامت اس کی یہاں پہ جو ہے نا یا ہے، یفعلو. تو یفعلو جو ہے نا یہ غائب کی ضمیر اس میں آئے گی، ہوا ہے کہ معنی ہوگا وہ عمل کیا
کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، تو اس میں ہوا کا معنی آ رہا ہے، اور یفعلان کے اندر ہما کا معنی آ رہا ہے۔ یہ الف جو ہے نا یہ ہما کا معنی دے گا کہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، کریں گے وہ دو مرد، تو ہما کا معنی یہ الف جو ہے نا یہ تثنیہ کیا ہے۔ اور جمع میں دیکھیں یفعلون، یا تو شروع میں ہی آیا اور ہم والا معنی آئے گا یفعلون، عمل کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد۔ یہ جو واو ہے یہ نشانی ہے، یہ متبادل ہے ہم کا، تو ہم جو ہے ہم کا متبادل واو ہے، اور واو یہاں پہ یہ اس کا فاعل ہے۔ تو آگے انہوں نے دوبارہ اگلی سلائیڈ پہ آپ دیکھیں علامت جو ہے نا یا ہے، یہ 3 صیغوں میں آتی ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وہ ہے، اس ہے، اور ان کا معنی آتا ہے۔ تو اچھا، 3 صیغوں میں وہ، اس اور ان، اور استعمال کیا ہے؟ 3rd پرسن ہے، تو اس میں ہی، شی، دے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تا بھی جو ہے نا تا زبر تا 3 صیغوں میں آتا ہے، تو، تم، آپ 2nd پرسن کا معنی، یو کا معنی آتا ہے۔ حمزہ جو ہے نا ایک صیغے میں آتا ہے مضارع میں، جس کا معنی میں ہے، 1st پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے، اور نون جو ہے ایک صیغے میں ہم 1st پرسن پلورل آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں واحد کا انتا، تفعلو کے اندر یہ تا جو ہے یہ انتا کا معنی دیتی ہے، اس کے اندر انتا فاعل ہے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے۔ انتما تفعلان کے اندر تا والا یہ الف جو ہے تثنیہ کی انتما کا معنی ہے، عمل کرتے ہیں یا کریں گے آپ دو، اور انتم جو ہے یہ یہاں پہ جو تا ہے یہ انتم کا معنی تفعلون، اور یہ جو واو ہے یہاں پہ جمع کی ہوگی، اور شروع میں اس کے کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہی ہے 3 صیغوں کے اندر، تفعلو، تفعلان، تفعلون، اور ضمیر اس کے اندر جو آئے گی اس میں انتا آئے گی، اس میں الف یہ تثنیہ کی ہے جو انتما کا معنی دیتی ہے، اور اس میں واو جو ہے نا یہ جمع کی ہے جو انتم کا معنی دے گی۔ اور واحد اور جمع کے اندر افعلو کے اندر انا آ رہا ہے اور شروع میں حمزہ آ رہا ہے، اور نفعلو کے اندر نون آ رہا ہے شروع میں، اور اس کے اندر نحنو کا والا معنی آئے گا کہ افعلو نفعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا، ہم کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا، ایک چیز بتا رہے ہیں، ماضی ہو یا مضارع ہو علامت فاعل ہمیشہ آخر میں آتی ہے، تو یفعلو کے اندر ہوا ہے، یفعلان کے اندر یہ الف ہے، یفعلون کے اندر جو ہے نا یہ واو ہے، تفعلو کے اندر جو ہے نا یہ یہاں پہ انتا ہے، اور تفعلان کے اندر الف ہے، تفعلون کے اندر واو ہے، افعلو کے اندر جو ہے نا انا ہے، اور نفعلو کے اندر نحنو ہے۔ تو یہ جو ماضی ہو یا مضارع علامت فاعل ہمیشہ آخر میں آئے گی۔ اور یہ دیکھیں جاوید شاہ صاحب تقریباً 10,000 الفاظ قرآن پاک میں ان نمونوں پر آئے ہیں، تو 10,000 ماشاءاللہ سے یہ یفعلو، آج آپ یہ سمجھ گئے کہ یعلمون تعلمون کا کیا معنی ہوگا، اور یہ صیغہ جو ہے نا مضارع کا ہے۔ تو اس طرز کے اوپر جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں وہ 10,000 ٹائم جو ہے نا آئے ہیں۔ ماضی کے صرف آخر میں علامت لگتی ہے، مضارع کے شروع اور آخر دونوں میں علامتیں لگتی ہیں۔ تو ماضی کی تو آپ نے دیکھا فعالا، فعالا الف لگا، فعالو واو لگا، فعلتا تا لگا، فعلتما تما لگا، فعلتم تم لگا آخر میں، اور فعلتو تا لگا، فعلنا نا لگا آخر میں۔ مگر مضارع میں آپ دیکھیں کہ اس کے شروع میں بھی اور آخر میں، جیسے یفعلو یہاں پہ یا آئی ہے شروع میں، یفعلان یا شروع میں آئی اور الف نون آخر میں آیا۔ یفعلون کے اندر آپ دیکھیں تو یا شروع میں آئی ہے اور واو نون آخر میں آیا، اور تفعلو کے اندر تا شروع میں آگے، اور تفعلان کے اندر تا شروع میں آیا اور الف نون آخر میں آیا، اور تفعلون کے اندر تا شروع میں آیا اور واو نون آخر میں آیا، اور افعلو نفعلو کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں شروع میں حمزہ اور نون آیا۔ مگر فعل ماضی میں ہمیشہ صیغہ شروع میں ایک جیسا ہی ہوگا اور آخر میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو مضارع ہے اس کے شروع اور آخر دونوں میں تبدیلی آتی ہے۔
اب غافارہ سے ہم بنا رہے ہیں، غافارہ یغفرو کے وزن پہ ہے، دیکھیں اسی طریقے سے ہم بنایا یغفرو یغفران ہے، یغفرون تغفرو تغفران ہے، یغفرنا تغفرو تغفران ہے، تغفرون تغفرین تغفران تغفرنا اغفرو نغفرو، تو یہ بن گیا۔ ناصرہ ینصرو سے ہے، اور ینصرو ینصران ینصرون، تنصرو تنصران ینصرنا، تنصرو تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرنا، انصرو ننصرو۔ یسمع یسمعان یسمعون، تسمع تسمعان یسمعنا، تسمع تسمعان تسمعون، تسمعین تسمعان تسمعنا، اسمع نسمع۔ اسی طریقے سے یہ آگے سیکھے آپ سارے کر سکتے ہیں، اور اس کے جو اجرا ہے یہ قرآن پاک کی آیات میں یہاں پہ یہ اس کا اجرا بھی ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں، مضارع کو آپ دیکھیں اور اس کی جو ہے نا پریکٹس کریں۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، یہ بڑا سبق ہے، اس کو تھوڑا آپ رپیٹ کریں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو زیادہ دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، یہ ذرا مشکل سے جی مشکل ہے، اس لیے ہم اس پہ رکیں گے کل کی بھی۔ مذکر کا جو متکلم ہے نا، اس میں تھوڑی سی ہمیں زور دینا پڑے گا۔ جی جی یہ تھوڑی سی یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے، جی ہاں کل پھر تجانینا، کیونکہ جی اس کے قواعد جو ہیں پہلے سے مختلف ہیں۔ مختلف ہیں جو تھوڑا سا دیکھنا پڑے۔ جزاک اللہ۔